اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم، سب کو سلام، جو بھی سننے والے ہیں سب کو سلام۔ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ ڈرانے والی کہانی نہیں ہے، جنات کی کہانی ہے، ہم اس لیے کسی کو ڈرا نہیں رہے۔ جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہیں بھی جاؤ تارے کے ساتھ رہو، تحسین کے ساتھ رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی تو اسی طرح وہ کہہ رہا ہے ہم لوگ چھٹیاں ہوگی تو بھائی بڑا تھا مجھ سے، میں اس سے چھوٹا سا، اس کے امتحان ہو رہے تھے، میں نے لڑکے کا نام ابراہیم تھا، اور ابراہیم کہہ رہا ہے ابو کو بولا تھا مجھے گاؤں میں چھوڑ دو دادی کے پاس، میں ادھر بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، دادی کے پاس بھی رہ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ادھر میرا والد مجھے لے آیا، ابو ادھر چھوڑ دیا دادی کے پاس، تو میں دادی کے پاس رہ رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، پھر دادی ایک صبح کا وقت تھا، دادی کی آواز آ رہی تھی بہت زور سے۔ میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے دادی؟ دادی نے بولا بیٹا یہ مچھیر آئے، بڑی مچھلیاں لے کر آئے، مجھے دے رہا ہے، کہہ رہے لے لو ساری مچھلیاں۔ اور گاؤں والے جو تھے دوسرے نہیں لیتے، ہمیشہ دادی لیتی رہی۔ دادی کہنے لگی ابھی ہم اتنی مچھلیاں کیا کریں گے، بہت زیادہ ہیں۔ پھر میں نے دادی کو بولا کچھ آپ لے لو، کسی کو دے دینا ادھر ادھر، کچھ پکا لو، پھر میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ پھر ہم لوگوں نے لے لی دادی سے، میں بھی مدد، پھر آگ لگا دی، آگ جلائی، اس نے بنایا، بہت صفائی ہوئی۔ تو اسی طرح میں نے بہت اس کی ہیلپ کرا لی۔ پھر ہم نے، دادی نے کہا ابھی اسی طرح کیجیے۔ دو ہماری اس کی بہنیں رہتی تھی، ایک بہت دور تھی، ایک تھوڑی قریب تھی۔ میں ادھر جاتا تھا اس کے پوتے کے ساتھ کرکٹ کھیلنے، میرا بھائی بھی اس دن بھی میرے خیال میں تھا میں ادھر جاؤں گا۔ پھر میں دادی کو بتایا، میں نے دادی میں ادھر جاؤں گا، دادی کو یہ سالن دے کر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے دے دیا، اس نے کہا باقی میں خود ادھر دے دوں گی، تم چلے جاؤ بیٹا۔ وہ عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں پتیلے لے کر تو چلا گیا۔ کہ ہماری بہت بڑی روڈ تھی، وہ ابھی نوی بن گئی، ابھی تو نہیں، کوئی سال پہلے جو پرانی تقریباً 30-40 سال بیچ کا رستہ آتا تھا، لوگ آتے جاتے تھے، وہ بہت ویران تھا۔ ابھی لوگ چلے گئے باہر، اور گاؤں وغیرہ بھی ویران ہو گئے۔ میں چلا گیا دادی کے پاس، اس کو سالن دے دیا۔ دادی نے کہا بیٹا آپ رہتے ہو تو آج رہ جاؤ، نہیں تو ابھی چلے جاؤ۔ پہلے سے مجھے دادی بتایا رہنا تو رہ جانا، پھر نہیں تو واپس جلدی آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دادی۔ تو میں نے بچوں کے ساتھ سائیکل کو چھپا لیا، تو بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا۔ پھر مغرب ہو گئی، جب ہم کرکٹ بس کر لی تو لڑکا کہنے لگا، اس کا پوتا ابھی ابراہیم آج جائیے، ابھی رات ہوگی، ابھی ہمارے ساتھ رہ جاؤ۔ میں نے صبح چلا جانا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں ابھی چٹکی میں چلا جاتا ہوں، یہ ابھی روڈ سے لوگ آ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم لوگ آتے تھے، کبھی ہمارا والد صاحب تھا، کبھی میرا بھائی ہوتا، کبھی لڑکے ہوتے گاؤں والے۔ اس دن میں بالکل اکیلا تھا۔ پھر میں نے سوچا چلتے ہیں بیچ والا راستہ، جب میں دادی کے پاس چھوٹا تھا، آتا جاتا تھا، ادھر سے جاتا ہوں۔ سنتا تھا کہ وہ راستہ بہت ابھی خراب ہو گیا ہے، جنگل ہے، تو ادھر کوئی لوگ نہیں آتے جاتے۔ مجھے بالکل یاد تھا، میں نے دیکھو میرے عقل کی باتیں، بچہ تھا اسی لیے میں چلا گیا اس راستے سے۔ جب آگے آیا تو بیٹھے تھے دکان سے، ہم لیتے تھے سامان دادی کا، جب دادی کے گھر جاتے تو ہمیں جاتے لیتے، وہ لوگ بیٹھے تھے، ابھی دادی کے گھر کے قریب تھے۔ پھر میں نے کہا چلو، اور آگے بھی اسی طرح ہوگا۔ چلتا ہے جب بیچ کے راستے میں آیا تو میرا سائیکل بالکل رک گیا، اسی لیے کہ بہت بھاری لگنے لگا۔ پھر میں نے اس کو روکا، میں نے کہا دیکھتے ہیں کیوں اس کی چین اتر گئی ہوگی، کیا ہے نیچے، کیا ہے، کوئی چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا، بہت اندر دب گیا، بالکل نہیں نکل رہا تھا، پھنسا ہوا تھا۔ تو پھر میں اس کو نکالا، پھر بھی وہ بھاری بہت ہو گیا، چل نہیں رہا تھا۔ میں نے پھر پیدل چلنے لگا، سائیکل کو بھی ساتھ میں لے چلا۔ اسی طرح مجھے ڈر نہیں لگا۔ پھر میں نے کہا دادی کہے بھی صحیح، مجھے دادی کا بھی ڈر تھا، تو ابھی دوبارہ مجھے نہیں آنے دے گی، کیا کہے گی، میں بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کیا پیچھے کیا تھا، بیٹھا تھا آدمی کیا تھا۔ چلتا گیا، پھر میں نے کہا لوگ آ رہے ہیں، بہت بڑا قبیلہ آ رہا ہے، اور عورتیں ہیں، مرد ہیں، گدھے ہیں، بکریاں ہیں، بچے گدھے کے اوپر بیٹھے ہیں۔ وہ کوئی اپنی زبان باتیں کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو چاچو، اسی طرح انکل، کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا چلو یہ بھی جا رہے ہو، کہ خانہ بدوش لوگ ہوتے نا، سامان وغیرہ کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، راتوں میں سفر کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی وہی ہوں گے۔ انہیں مجھ سے بات نہیں کی، میں بھی چلتا، وہ بھی چلتے،
کئی لوگ آگے کوئی پیچھے، اسی طرح مجھے ان لوگوں نے. پھر جب ہم اپنے گاؤں کے قریب آ گئے تو لوگ ہمارے پاس تھا قبرستان، بہت پرانا ہے. جنگل میں اتنی بڑے بڑے درخت ہے، اندھیرا جیسے کوئی طوفان، اسی طرح تھے جیسے پہاڑی کی طرح کالے کالے رنگ. تو میں ڈر تو بہت کیا، بس میں گھبرا گیا. اسی طرح آتے آتے گھر پہنچ گیا. وہ لوگ اسی قبرستان میں جا رہے تھے، لوگ چلے گئے، سب بھی لوگ ادھر غائب ہو گئے. نہ انہیں ہم سے بات کی، نہ ہم ان سے بات کی. مجھ سے ان لوگوں نے حملہ نہیں کر سکا. وہ کہتے ہیں جس کے پاس یہ لوہا ہوئے تو لوہے والی چیز پہ حملہ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں وہ کیا راز تھا. پھر میں چلایا دادی، او بیٹا آ گئے. میں نے ہاں. بیٹا کیوں دیر لگا دی؟ میں نے تمہیں بھیجا جلدی آ جانا. میں نے کہا دادی، اس کو یہ نہیں پتہ میں بیچ والے راستے. میں نے کہا دادی میں بیچ والے راستے سے آیا. وہ تو بیٹا کب کا حیران پڑ گیا ہے، لوگ سب چلے گئے ہیں گاؤں چھوڑ کے. بہت یہ تو کب کا، کوئی لوگ ادھر رہتے نہیں، سارے زمینیں سب بے حیران ہے، کیسے آپ آئے؟ میں نے کہا اسی طرح آیا، میرا سائیکل پھنس گیا، اتنی باری ہو گیا جیسے کوئی آدمی اوپر بیٹھا ہوئے، تو میں بس آ گیا. پھر لوگ آ رہے تھے، خانہ بدوش لوگ. پھر مجھے لگتے خانہ بدوش تھے، لیکن وہ لوگ سب اس میں چلے گئے، ایک قبرستان میں چلے گئے، ادھر غائب ہو گئے. پھر میں بہت ڈر گیا. میں آستے آستے ابھی گھر میں آ گیا ہوں. میں بہت ڈرا ہوا ہوں. مجھے میری دادی نے پانی دیا. پھر مجھے کہنے ہائے صدقے جاؤں، یہ سارا مچھیرے کا مصیبت اسی نے اٹھائی. نہ مچھلی لے آتا، نہ میں تمہیں بھیجتی. تمہارا بھائی ہوتا وہ تو سیانا ہے، وہ اچھے راستے اسی راستے سے آتا ہے. آپ نے بہت غلطی کی بیٹا، دوبارہ مت کیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوئی ہماری زندگی تمہیں دی. دادی تھی بیچاری، ڈر گئی ہے. اسی لیے بھائی ایک کہانی اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے. تھینک یو.